میرے نبی فرماتے ہیں جب تک کسی کا حساب نہیں ہوگا کوئی آدمی کا پاؤں جو ہے ذرا بھر بھی جنبش نہیں کر سکے ہے نا دنیا میں صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑی سی آپ لیٹے ہوئے ہیں کیسا چلا آپ آرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ آرام کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو 12 گھنٹے کی آج کل تو ہمارے یہاں بیماری چل چکی ہے کہ رات کو دیر سے سوتی ہیں اور صبح کو لیٹ سے اٹھتی ہیں اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ رات کو جلدی سویا کرو اور صبح جو ہے وہ جلدی بیدار ہوا کرو سارے مہربانی تو یہ کیفیت ہوگی اس وقت تک حساب جب تک وہ حساب مکمل نہیں ہوگا میرا اور آپ کا اس وقت تک ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ حرکت ہے یہ میں قیامت کی بات کر رہا ہوں میں اب پھر آدمی جب پسینوں سے لبریز ہوں گے حالات ایسے ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ مومن سے لوگوں سے سب سے براہ راست اللہ کا پہلا سوال کون سا ہوگا کہتے ہیں لگی ہوتی ہے نا آپ جاتے ہیں عدالت میں گئے جہاں پر بھی گئے تو وہ سوال کرتا ہے مدعی بات کرتا ہے اس کے بعد جو مجرم ہے ملزم جو ہے وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دنیا سے سوال کیا جائے اب سنیں ہاں اس دن اتنی تپش ہوگی میرے بھائیوں اتنی آگ ہوگی اب اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہیں حدیث پاک دیکھتی ہیں کہ اس دن کن لوگوں کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں اس دن کتنے لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے ہے عادل بادشاہ جس نے دنیا میں اچھا انصاف کیا اللہ کے فرامین پر عمل کیا میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو آدمی ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا اب دوسرا کون تو فرمایا وہ شخص جس کا دل ہر لمحہ مسجد سے جو ہے وہ اٹکا رہے زور کی نماز پڑھی اسے عصر کی نماز کی فکر ہے عصر کی پڑھی اسے مغرب کی نماز کی فکر ہے مغرب کی پڑھی اسے عشاء کی نماز کی فکر ہے عشاء کی پڑھی اسے فجر کی نماز کی فکر ہے فرمایا کہ جس مومن کا دل جو ہے ہمیشہ اللہ کی گھر سے منسوب رہتا ہے لیکن بلکہ بات لمبی نہ ہو جائے پھر نمبر 4 فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ہی اللہ کے لیے لوگوں سے بغض رکھتا ہے یہ آدمی نبی کے فرمان کا منکر ہے یہ نبی کا نافرمان ہے اللہ کا نافرمان ہے اس کی ذاتی کوئی وجہ نہیں ہوتی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس میں اللہ کے حکم سے راضی ہے اللہ کے لیے لوگوں سے پیار کرتا ہے اللہ کے لیے لوگوں سے بغض رکھتا ہے پھر نمبر 5 اللہ یہ سب کو طاقت نصیب فرمائے میری باتیں کو یاد رکھا کرو کیونکہ موت کا میں نے موضوع شروع کیا ہے لوگوں کا ترو نکل گیا کہ مولوی صاحب ڈراتے ہی بہت ہیں حالانکہ میں اپنی بات یا تو مرنا نہ ہو یاد رکھیں کہ مرنا موت حق ہے لیکن کفن میں شک ہے تو آج کل ہمارے یہاں لوگ قبرستان میں یاد ہے نا پیو کی زمین تے قبر بنا دو یاد ہے دادے کی زمین تے قبر بنا دو یاد ہے جی وراثتی جگہوں سے قبر بنا دو یہ قبرستان جو ہمارا ہے بعض جاہلوں نے وہاں پر مجھے حاجی صاحب دوست بتا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے اپنی جگہ جو ہے اس پر نشانی لگا دی نشانی کیسے لگائی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ذہن نشین فرما رہے
کہ یہ قبرستان ہمارا 86 والا قبرستان ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں 86 والا نہ ہوتا نا، احساس نہ کرتا، ہمیں اپنے میت دفنانے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی. یہ جن لوگوں نے، یہ لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، بے لوث یہ دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اور یہ قبرستان کی جو ان نے کام کیا ہے، اللہ ان پر ہمیشہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے. تو قبر کی بات چل رہی تھی. طارق بھائی، یہ ہمارے یہاں، مجھے تو علم نہیں تھا، ہمارے ایک دوست پرسوں نماز پڑھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر لوگوں نے نا اپنے قبریں بنا کر نا قبروں کے اوپر نا نشانی لگا دی ہے، تاکہ سب کسی کو علم ہو کہ یہاں پر قبر ہے، کوئی اور چیز نہیں. یاد ہوگا نا پیودی جگہ جہاں پر آپ لیٹتی ہیں قبریں میں، وہاں پر آپ ایک قبر بنا رہے ہیں، کسی اور جگہ پر بنا رہے. چلو ٹھیک ہے، اس نے مرنا، اس نشانی پوری لگا دی ہے، اس کو یہی دفن ہونا ہے. تو یاد رکھیں، غیر کی جگہوں پر دینی قبضہ کرنا بھی حرام ہے اور دنیاوی قبضہ کرنا بھی حرام ہے. دوسرا ایک بات چند بڑی میں کرتا ہوں، کوشش کریں جس پر تمہارا حق نہیں ہے اس پر نہ حق جو ہے وہ قبضہ. اب کب موت کی بات کر رہا ہوں میں، سب آپ بھی شعور ہیں. اصل کوئی بات میں ملک جاتا ہے، وہاں پر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. کوئی سفر میں جاتا ہے تو علم ہوتا ہے کہ اس کی لاش کا نشان بھی نہیں ملتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو پھر اس نے جو نشانی رکھی ہوئی ہے وہ کہاں پر گئی؟ یہ بالکل ناجائز ہے. ہاں، اگر تمہاری اپنی ذاتی جگہ ہے، کیا بولا میں، اگر تمہاری اپنی ذاتی جگہ ہے، تم اللہ سے عرض کرو، یا اللہ یہ جو میں اپنی جگہ پر قبر بنا رہا ہوں، یا اللہ مجھے دفن بھی یہاں پر کیا جائے. یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہر وقت میں گناہوں سے بچتا رہوں. لیکن شرط میں نے کیا رکھی کہ اپنی حدود میں، اگر کسی کی حدود پر رکھو گے تو یہ بالکل حرام بھی ہے اور ناجائز بھی. اب میرا مسئلہ ذہن میں آگے نہیں آ گیا. اب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کے وقت یا تنہائی میں، فرمایا اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہہ کر رہتے ہیں. وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے. اب جو دو آنسو ہیں حضرات